اور فرما دیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کا نام اعمال شروع ہو جاتا ہے، اور نام اعمال کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دائیں اور بائیں فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں اور اچھائیاں لکھنے پر مامور ہے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ انسان کی گناہوں کو اور برائیوں کو لکھنے پر مامور ہے۔ البتہ دائیں والا فرشتہ وہ امیر ہے، اور جو بایاں والا ہے برائیاں لکھنے والا وہ مامور ہے۔ اپنے امیر کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو امیر ہے اس کا حکم چلتا ہے، اور جو امیر ہوتا ہے اس کے دل میں اگر کوئی بات آئے تو وہ اس پر عمل بھی خود کر لیتا ہے، جو عام طور پر قاعدہ ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ اس کو وہ با اختیار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ با اختیار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ہی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کا اظہار کرتا ہے، تو وہ چونکہ نیکیاں لکھنے پر مامور ہے، فوراً اس کو حکم ملتا ہے کہ اس کی نیکی لکھ لو۔ اور جب کوئی بندہ نیکی کر لیتا ہے جو اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب اس کر لینے پر 10 نیکیاں اس کی لکھو۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، تو گویا کہ ایک نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی ملتی ہے، اور اسی نیکی کو کر لینے پر 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام صرف وہ ہستیاں ایسی ہیں جو محفوظ، نہ ان سے کوئی غلطی ہوئی اور نہ غلطیاں ہونے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا کہ فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت بھی فرمائی اور ان کو پاک اور صاف رکھا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء کرام ہوں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ البتہ انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو جب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی روحانی طاقت پیدا فرما دیتے ہیں جس سے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو کسی نے مارا، اب مارنے پر اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیا مارنے والے نے صحیح نہیں مارا، یا اس کے مارنے کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی؟ نہیں، طاقت بھی تھی، مارا بھی صحیح، لیکن جس کو لگا وہ باڈی بلڈر تھا، اس میں قوت زیادہ تھی، اس کو اس کی مار کا اثر نہیں ہوا، مار کا اثر نہیں ہوا، اس کے مارنے کے بعد بھی ہنس رہا ہے۔ اور اگر یہی بندہ دوسرے کو مارتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قوت کم تھی، برداشت نہیں کر سکا، اور ہلکی سی مار اس کو پڑی اور وہ نیچے گر گیا۔ تو مار کی طاقت تو ایک ہی جیسی تھی دونوں جگہ پر، لیکن ایک جگہ سامنے والا مضبوط زیادہ تھا تو اس پر اثر نہیں ہوا، اور ایک کمزور تھا تو اس پر اثر زیادہ ہو گیا، اس کو نقصان ہو گیا اس کا۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ اس میں ایسی طاقت پیدا فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی اتنا خاص اثر پڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نیکیاں بہت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیکیاں کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کیا کرو، کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ انسان سے غلطی تو ہونی ہے،
نفس اور شیطان پیچھے پڑے ہیں، دشمن ہیں، کبھی بد نظری ہو رہی ہے، کبھی بد کلامی ہو جاتی ہے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بری بات کو سن لیتے ہیں، کبھی دل میں کوئی خواہشات ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جو گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں، کبھی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جو خود گناہ والے ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہر طرف ہر جگہ گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور اندر کا دشمن نفس وہ بہت بڑا مکار ہے، انسان کو اچھے طریقے سے گناہ کی طرف لگا دیتا ہے، اور ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اور وہ گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، عجب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنی بات کو سب سے اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے بعض دفعہ نیکیاں نہیں ختم ہوتی، نیکیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اندر نفس کی یہ برائیاں انسان کو پھر اس برائی کے اندر دھکیل دیتی ہے، اس کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو کثرت سے ہم نیکیاں کیا کریں، صرف فرض نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہو، صدقہ خیرات کا اہتمام ہو، ہر وقت ذکر اذکار کا اہتمام ہو، جہاں ہم برائی کو دیکھیں روکنے کی ہم ترغیب دیں، اچھائی کی ہم دعوت دیں، یعنی اچھے کام کثرت سے ہم کریں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہم ہٹا دیں، کہیں کسی کے لیے کوئی مشکلات ہو رہی ہیں آسانیاں پیدا کر دیں، اگر بنفس نفیس خود نہیں کر سکتے تو اس خرابی کو اس برائی کو ہٹانے کے لیے دوسرے کو ہم ترغیب دے دیں۔ ہم یہاں سے جگ گئے گھر کی طرف، دیکھا راستے میں جو ہے کہیں سے گٹر بہہ رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، اب اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جس نے دیکھا، اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، جن کی کہیں پہنچ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی پہنچ ہوتی ہے، وہ ایک فون کر دیں، ایک بندے کو کہہ دیں، وہ بندہ کھڑا ہو کر کرا دے گا۔ تو جب اس طریقے کے ہمارے تعلقات ہیں، ہماری بات سنی جا سکتی ہے، تو ہم اپنے تعلقات کے ذریعے، فون کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، تو یہ بھی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے زمرے میں آئے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر پہ کوئی سائل آتا ہے، روٹی کا سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے کھانے کو دے دو اللہ کے نام پر، تو گھر کے اندر اب جو خاتون ہے، مرد تو کام پر گیا ہوا ہے، اس کو تو نہیں پتہ، خاتون ہے، اس نے دیکھا کوئی سائل ہے، اس نے روٹی سالن اٹھایا، ماسی کو یا اپنے بچے کو دیا اور کہا کہ دروازے پر دے آؤ، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمانے والے کو بھی ثواب ملے گا، دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اس دینے کا ارادہ کرنے والی جو خاتون خانہ ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ ایک کی مدد کی 3 لوگوں کو ثواب مل گیا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم بہت ساری نیکیاں ایسی کر سکتے ہیں جس میں ہم ذریعہ بن سکتے ہیں، بعض میں ہم خود بنفس نفیس شریک ہو سکتے ہیں، تو سارے ایسے کاموں کو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں ایسا کیوں کریں؟ قیامت کے دن انسان کا جب نام اعمال کھلے گا نا، تو پھر انسان حیران ہوگا، نیکیاں بھی ہوں گی برائیاں بھی ہوں گی، لیکن جب نیکیاں کم ہوں گی برائیاں زیادہ ہوں گی تو انسان سٹپٹا جائے گا، پریشان ہوگا، اور کیا کہے گا؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی بڑی چھوٹی چیز کوئی چھوڑی نہیں ہے، ساری اس کے اندر موجود ہے۔ اس وقت پھر پریشانی ہوگی، کاش کہ میں یہ نیکی کر لیتا، یہ نیکی کر لیتا، یہ نیکی کر لیتا، تو اتنی جو برائیاں ہیں ان سے میری نیکیاں بڑھ جاتی۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو آج ہم کرتے نہیں ہیں، اور یہ ہماری سستی اور کاہلی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں طلب والوں کو، اور طلب وہ کرتا ہے جو سستی نہیں دکھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، ہر دعا میں دعا مانگیں، اللہ تو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، تو نیکیاں کرنا آسان فرما دے، تو نیکیوں کے لیے قبول فرما لے۔ بہانے سے مختلف طریقے سے ہر وقت دعا مانگے، ہر دعا کے اندر اللہ سے دعا مانگے، اس لیے کہ جس کو اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، پھر اس سے کوئی توفیق چھین نہیں سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت جس کو ہم چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بظاہر رعایا میں سے ہیں، کمزور ہیں، طاقت میں نہیں ہے، اور آپ کے مقابلے میں جس کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں وہ وقت کا بادشاہ ہے، ظالم ہے،
حاکم ہے، خود کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا ہے، خدا بن کر بیٹھا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایک کمزور بالکل، وہ ایک طاقتور کے مقابلے میں جا رہا ہے، لیکن عزت اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آج کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا، مسلمانوں میں نہیں، انسانوں میں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سارے ہیں نا اس میں، غیر مسلم سارے شامل ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا کا آپ اس سے جا کر یہ کہہ دیں کہ بھی آپ اپنے بچے کا نام فرعون رکھو گے، کہے گا نہیں بھائی، بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ ان کا بادشاہ تھا، اتنا وقت کا بادشاہ حاکم گزرا، اتنا بڑا آدمی تھا، اس کا نام فرعون تھا، وہ رکھ لو، نہیں رکھیں گے۔ حامان رکھ لو، قارون رکھ لو، ابو جہل رکھ لو، کوئی نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ دنیا کے تمام انسان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عزت اللہ نے جس کو دی ہے، دنیا میں جس کی عزت ہے، اس کے نام کو اختیار کریں گے تو عزت والے بنیں گے۔ تو عزت تو اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے۔ جن ناموں کی عزت ہے انہی کے احکام اور انہی کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہی عزت دار بنیں گے، اور اللہ جس کو چاہیں گے اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات بتلائی، مختصر کہ ہر بندہ عمل بھی کر سکتا ہے اور آسان بھی ہے۔ فرمایا کہ 3 باتیں ہیں، ان پر عمل کر لو، زندگی آسان ہے، زندگی آسان ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے، اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے، اللہ اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اس بندے کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، مال میں برکت عطا فرماتے۔ آج ہم پریشان ہیں، تنخواہ 10,000 ہے، پوری نہیں ہو رہی، 20,000 ہے، پوری نہیں ہو رہی۔ ارے اللہ کے بندو، تم 10-20 ہزار پر رو رہے ہو، یہاں تو لاکھوں کمانے والوں کو بھی پورا نہیں ہو رہا۔ ہاں، کتنی ایسے لوگ ملیں گے جو ماہانہ نفع اپنے کاروبار سے لاکھوں کما رہے ہیں، لیکن ان سے آپ حالات پوچھو پریشان ہوں گے، کہتے ہیں پورا نہیں ہو رہا، خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو خرچہ پورا جو ہے پیسے بڑھ جانے سے نہیں ہوتا، پیسے زیادہ آ جانے سے آسانی نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ آ جائیں گے تو میرے کام زیادہ بن جائیں گے، لیکن جب تک انسان برکت والا عمل اختیار نہیں کرتا تو زیادہ آ جانے کے بعد بھی پریشانی ختم نہیں ہوتی، وہ وہیں برقرار رہتی ہے۔ ہاں، مالدار اور مال کے چوکیدار، تو جو مالدار ہوتے ہیں ان کی پریشانی تو تھوڑے سے مال سے بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو مال کے چوکیدار ہوتے ہیں ان کا کروڑوں بھی جمع ہو جائے تو پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے مجھے میسج کیا، حالانکہ یہ ایک عام سی بات ہے، کہنے لگا کہ مجھے میرے دوست نے کہا ہے، یہ بھی آج کل کی بات ہے، مجھے میرے دوست نے کہا کہ تم پریشان رہتے ہو گھریلو معاملات میں، تنخواہ کے معاملے میں تم ترقی چاہتے ہو نہیں رہی 4-5 سال سے، تو تم جو ہے صدقہ کیا کرو، اور صدقہ کیسے کرو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو، تو تجارت اللہ سے تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دیں گے، جس سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس نے مجھے میسج کیا کہ امام صاحب دوست نے یہ بات تو کہی ہے، لیکن اب مجھے تو نہیں پتا تجارت کیسے ہوتی ہے اللہ سے، تو آپ مجھے بتلائیں کہ یہ بات صحیح ہے اور تجارت کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر اس کو میں نے بتلایا کہ بھئی تجارت بہت ہی آسان ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے تجارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، روز کی کمائی ہو رہی ہے یا ماہانہ ہو رہی ہے، یا بزنس ہے اس پہ ڈیل پر جو ہے کمائی مال پر ہو رہی ہے، ہر صورت میں جب بھی تمہارے پاس آمدنی ہو تو اپنے نفع میں سے 3 حصے بناؤ، 1 حصہ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے الگ کر دو، بس یہ ہے اللہ سے تجارت۔ اب اس میں جو ہے تم یہ دیکھ لو کہ تمہیں جو نفع آ رہا ہے اس میں سے تم 3 حصہ لگا دو، 10واں حصہ لگا دو، آدھا لگا دو، جتنا دل چاہے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے الگ کر لو۔ مثال کے طور پر 100 روپے نفع کمایا، 1000 روپے کی ڈیلنگ ہوئی، 1000 روپے کی کوئی چیز بیچی، اس میں 100 روپے نفع ہے، باقی تو قیمت ہے چیز کی، تو جو نفع کمایا ہے اس نفع میں سے 1 حصہ اللہ کے لیے رکھ لو، چاہے اس کو اسی وقت خرچ کر دو یا جمع کر کے پھر بعد میں خرچ کر دو، لیکن رکھو ضرور۔ اگر روزانہ کی آمدنی ہے تو روزانہ کی آمدنی میں سے رکھو، اگر دہاڑی ماہانہ ہے، تنخواہ دار ہے تو تنخواہ میں سے 1 حصہ رکھو، تو ایک نہ ایک حصہ رکھ لو۔ 1000 میں سے 100 روپے رکھ لو، 100 روپے میں سے 10 روپے رکھ لو،
یا اگر 10,000 میں سے 100 نہیں رکھ سکتے 50 روپے رکھ لیں، ضرورت زیادہ ہے 50 روپے رکھ لیں، 20 روپے رکھ لیں، 10 روپے رکھ لیں، 1 لاکھ ہے 10,000 رکھیں، 10,000 نہیں رکھ سکتے تو 5,000 رکھ لیں، 5,000 نہیں رکھ سکتے تو 3,000 رکھ لیں، لیکن رکھیں ضرور، رکھیں ضرور۔ یہ ہے اللہ سے تجارت، یہ ہے اللہ سے تجارت۔ ایک ضعیف العمر شخص ہے، 70-80 سال ان کی عمر، وہ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک مسئلہ آپ سے معلوم کرنا ہے، آج کل کچھ حالات میرے ایسے ہیں، میرے بیٹے تینوں کمانے والے اور اچھا ان کا بزنس ہے، مالدار ہیں، اور میں نے بھی اپنے وقت میں بہت مال کمایا، بڑا بنگلہ ہے، یوں ہے وہ ہے، بڑی باتیں انہوں نے بتلائیں۔ اچھا بھائی، اب پریشانی ہے، پریشانی یہ ہے کہ اب مال آ رہا ہے لیکن بچ نہیں رہا، حالانکہ اس عمر میں میری کوئی ضروریات نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ایسا لگتا ہے آیا اور ختم، اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کم ہے، جو مجھے مل رہا ہے یہ کم مل رہا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا یہ اب کیوں ہو رہا ہے، عمر کے اس حصے میں آ کر ہو رہا ہے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے کہ میں نے ابتدا کے اندر جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے اللہ سے تجارت کی تھی، اور پھر جب تک میں کماتا رہا، نوکری کرتا رہا، بزنس کرتا رہا، وہ تجارت چلتی رہی۔ اب 5 سال ہو گئے، اب میں ریٹائر ہو گیا ہر چیز سے، اب بچے کما رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، بس گھومنا پھرنا، جانا پینا اور دین کے راستے میں لگا رہتا ہوں، بس یہ کام ہے۔ لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے، لیکن 4-5 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور میں اتنے سال سے ہی پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جو آپ نے اللہ سے تجارت شروع کی تھی وہ کہاں تک پہنچی؟ کہنے لگا وہ تو ختم کر دی، وہ اب میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا یہی آپ کی غلطی ہو گئی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ جو میں کماؤں گا اس میں تجارت کروں گا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کمائیں یا نہ کمائیں، جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کی اوقات سے زیادہ مل رہا ہے۔ اگر پیسہ نہیں مل رہا، اگر صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آپ نے تجارت شروع کی تھی، وہ آخری وقت تک آپ نیت کر لیں گے کہ جاری رکھنی ہے۔ اب چاہے بیٹا آپ کو دے رہا ہے، یہ کہیں سے بھی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے، آپ اس تجارت کو دوبارہ شروع کر لیں۔ 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد دوبارہ ان کا میسیج آیا، کال آئی، اور کہنے لگے کہ الحمدللہ آپ کے مشورے کے مطابق میں نے شروع کیا، اب بڑا سکون ہو گیا، اور اب دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ سے تجارت جو انسان کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں، اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم یہ معمول بنا لیں اپنا، روزانہ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، جتنا ہماری حیثیت اوقات ہے ہم اتنا صدقے کی نیت کر لیں اور اللہ کے لیے، اور یہ صدقہ جاریہ کی نیت کر لیں، بس کہیں بھی دین کے کاموں میں لگانا ہے، اللہ کے کاموں میں لگانا ہے۔ دوسرا کام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، روزانہ صبح شام 10 لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، کبھی ہم سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی کسی سے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھو جب بھی تمہیں کسی سے تکلیف ہو جائے تو تم اللہ کے لیے اس کو فوراً معاف کر دو، اللہ کے لیے فوراً معاف کر دو۔ اللہ اس معاف کرنے کے بدلے میں معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ معاف کرنے کی وجہ سے جو ہے تمہارے لیے اور معاملے، عزت میں اضافہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان عزت چاہتا ہے دنیا میں، کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری عزت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ہم روکی سوکی کھا لیں گے لیکن ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بے عزتی ہو جائے گی، ہم کیوں جا کر کہیں، نہیں کہیں گے۔ اپنی عزت کے خاطر بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، تکلیف بھی برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان نسخہ بتلا دیا کہ تم لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کرو، اللہ اس کے بدلے تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اپنے دل میں عاجزی پیدا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سب سے حقیر کمتر سمجھتا ہے، سب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں، عروج عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جس کے لیے آج ہم سب پریشان ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی آسان ہے۔ اس کے لیے امیر کبیر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جس میں ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا بڑا ہر ایک عمل کر سکتا ہے۔ تو ان 3 باتوں کو ہم اختیار کر لیں، اللہ ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اور جب آسانیاں پیدا ہوں گی
تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، سجدہ کریں گے تو مزہ آئے گا، کھانا کھائیں گے تو شکر ادا کرنے کا دل چاہے گا، کھانے میں جیسے ایک آدمی بھوکا ہوتا ہے نا، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کو اگر باسی روٹی بھی دے دو تو وہ روٹی کھاتے ہوئے بڑا مزہ لذت محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بھوکا ہے۔ تو جب ہم یہ تینوں کام کریں گے تو ہر کام میں، ہر عبادت میں لذت بھی آئے گی اور زندگی گزارنے میں بھی مزہ آئے گا، اور ہر وقت انسان کو خوشی محسوس ہوگی۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ان سے جب بھی ملو مسکرا رہے ہیں، جب بھی ملو خوش ہو رہے ہیں، بھئی کیا ہو گیا؟ ایسا کیا تمہاری زندگی کے اندر ہے خوش ہوتے رہتے ہو؟ اللہ کی طرف سے یہ تینوں اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں عزت میں ہماری اضافہ کریں گے۔ ہاں، جس کو معاف کریں گے وہ 10 لوگوں کو جا کر بتلائے گا، یار بہت نیک آدمی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، فوراً اس نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، فوراً مجھے معاف کر دیا۔ تو معافی دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بلندیاں ایسی عطا فرماتے ہیں، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا بالا ہو جاتا ہے، اس کی عزت کے ڈنکے بچے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کشتی کے سفر پر سوار تھے، جا رہے تھے، کچھ نوجوان پکنک پر جا رہے تھے۔ اب پکنک پر جاتے ہوئے طبیعت کے اندر بڑی جو ہے نا، بعض دفعہ ایسی نوجوانوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود تفریح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارے تفریح کے لیے جا رہے ہیں، تو شرارتیں بہت کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، خاص موقع آتے ہیں، نوجوان نکلتے ہیں، کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی شور مچا رہا ہے، کوئی بائک کا سیلنسر نکال لیتا ہے، مختلف طریقے سے۔ تو اس زمانے میں بھی وہ نوجوان کشتی میں سوار تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، تو وہ بزرگ کو چھیڑنے لگے۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، بڑے میاں ہیں۔ اب بڑے میاں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تھے اللہ والے، ان کو نہیں پتا ان کا اللہ کے یہاں مقام کیا ہے۔ ہمیں کیا پتا کس کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں بڑا بلند مقام ہوتا ہے، بعض دفعہ نوجوان ہوتا ہے، اس کا مقام اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کوئی دکاندار ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، کوئی تاجر اللہ کا ولی ہوتا ہے، کوئی جو ہے صفائی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہر ایک کو عزت کرے، ہر ایک کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھے۔ تو ان کے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے، اے میرے ولی، تجھے یہ تنگ کر رہے ہیں، تو ان دعا کر، ان سب کو میں ڈبو دوں، ایسی کشتی الٹاؤں گا کہ کوئی بھی نہیں باقی رہے گا۔ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہ اگر تو نے الٹا کرنا ہی ہے تو ان کے دلوں کو الٹا فرما دے کہ ان کے اندر دین کی محبت پیدا ہو جائے، یہ بھی تیرے بندے بن جائیں، تیرے نیک بندے بن جائیں۔ دعا کی، اللہ نے دعا کا ایسا اثر ڈالا کہ ابھی کشتی کا سفر ختم نہیں ہوا تھا، ان نوجوانوں کے دل بدلنے لگے اور توبہ طائب ہو کر وہ بھی نیک ولیوں کے صف میں شامل ہو گئے۔ تو آج بڑا آسان ہے زندگی کو آسان بنانا، بس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان باتوں پر عمل کر لیں، اللہ ہمیں پرسکون زندگی بھی عطا فرمائیں گے، ہمارے گھر کے باہر کے ماحول کو بھی اچھا بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔